اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، جنہیں دین کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام صرف نظام عبادت کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام جس طرح نظام عبادت کا نام ہے، اسی طرح زندگی کے تمام شعبے یہ اسلامی تعلیمات کے اندر داخل ہیں۔ نظام زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ اور کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو اسلام کے نظام تعلیم اور اسلام کے دائرے کے اندر نہ آتا ہو۔ اسلام نے مکمل زندگی کے اصول عطا فرمائے اور زندگی گزارنے کا مکمل دستور اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جیسے آج کل جو بینکنگ کا نظام قائم ہوا اور اس کی وجہ سے دنیا بڑی تیزی کے ساتھ میں مال و دولت کمانے کی طرف بڑھی اور تجارت کا ایک لمبا چوڑا گراف ہماری نگاہوں کے سامنے آیا۔ ہر آدمی پیسہ کمانے، اپنے کاروبار کو ترقی دینے اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے اور بینک بیلنس کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرنے لگا۔ تو یہ سوال ایک مرتبہ پھر اٹھ کر کے سامنے آیا کہ کیا اسلام کے اندر اس حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے؟ تو آپ حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام نے مال کمانے کا بھی مکمل نظام ہمیں عطا فرمایا۔ مال کیسے کمانا ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، اور مال کماتے وقت میں اس کے کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، ان تمام کو اسلام نے مکمل طور پر بیان فرمایا۔ میں نے جو ابھی آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی مال کمانے کو اللہ نے اپنا فضل کہا۔ یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر زمین میں بکھر جاؤ، اور اللہ نے اپنا فضل اور تمہارا رزق جو روئے زمین پر پھیلا دیا ہے، وہ رزق کی تلاش کے اندر اور اس رزق کی طلب کے اندر تم لوگ لگ جاؤ۔ آج چونکہ دنیا مال کمانے کے لیے حلال و حرام کے تمام طریقے اپنے کام کے اندر لا رہی ہے، ایسے موقع پہ جب ایک مسلمان کو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کیا جاتا ہے تو مسلمان جو دین سے واقف نہیں ہے وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ساری دنیا پیسہ کما کر کے بہت آگے بڑھ رہی ہے، اگر ہم لوگ اسلام پہ چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، ہم لوگ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ یہ ان کی ایک انتہائی غلط سوچ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھی جائے، اسلام نے مال کمانے پہ رکاوٹ نہیں قائم کی ہے، ہاں اسلام نے غلط طریقے سے مال کمانے پر روک لگائی ہے، اور یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں۔ اہل ایمان کے لیے دنیا ایک طرح سے قید خانہ ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بندہ اسلام کے دائرے میں رہے اور یہ تھوڑے دن کی قید کے اندر رہے تاکہ ہمیشہ کی اس کو آزادی مل جائے۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ بندہ پورے طور پر جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ کی قید خانے کے اندر مقید رہے۔ تو یہ تھوڑے دنوں کی قید تو اچھی ہے ہمیشہ کی قید سے۔ تو اسلام نے جو ہمارے اوپر رکاوٹیں قائم کی وہ ہمارے فائدے کے لیے قائم کی، ورنہ کاروبار، تجارت اور اس حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کو طلب کرنا یہ فرائض کے بعد میں ایک فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے حسب شرائط، اسی طرح اسلام نے مال کمانا، طلب حلال کرنا، رزق حلال کی طلب کرنا، اسلام نے اس کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ اسلام کے اندر نماز یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، روزہ یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، لیکن رزق حلال کو طلب کرنا یہ انڈائریکٹ عبادت ہے۔ یعنی بندہ اچھی نیت کے ساتھ میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق
اگر روزی کماتا ہے، اگر تجارت کرتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ آپ فقہاء کرام کی جو ہے وہ مسائل بیان کردہ مسائل کو پڑھیں، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بندہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد میں اگر نفل عبادت کے بجائے اپنے اہل و عیال کے لیے ضروری روزی کمانے میں لگ جاتا ہے تو یہ نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے روزی کمانے کو، یہ تو غلط سوچ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دنیا کمانے سے ہمیں روکتا ہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہاں، اسلام جو تمہیں منع کرتا ہے وہ اس بات سے منع کرتا ہے لوگوں کو تجارت کے اندر دھوکہ نہ دو، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کو مت بیچو، امانت کے اندر خیانت مت کرو، جب تم اپنا مال بیچو تو جو ہے وہ سامنے والے کے اوپر ظلم و جبر کا معاملہ نہ کرو، ان غلط طریقوں پر اسلام رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ورنہ ایک صحابی ہے وہ روزی کمایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر سوجن آ گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے سوجے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ بتاؤ، روزی کمانے کے اندر بندے کے ہاتھ اگر سوج جائیں، بندے کے ہاتھوں میں اگر تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو بھی پسند فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے تاکہ غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تاکہ غلط طریقوں کی طرف نہ جائے، تاکہ ان کے اہل و عیال کے رزق کا انتظام ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہاتھوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور میں کیا کہوں، حدیث پاک میں تو یہاں تک موجود ہے، بندہ اگر طلب حلال کے لیے نکلتا ہے اور دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے، شام ہو جاتی ہے، جب گھر پہ آتا ہے تھک جاتا ہے، فرمایا گیا اس کی وہ رات مغفرت کی رات ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ دن بھر روزے سے تو نہیں رہا، وہ حج کے لیے تو نہیں نکلا ہوا تھا، وہ دن بھر نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا، وہ دن بھر کوئی اور نیکی کے کام کے اندر بظاہر تو نہیں لگا ہوا تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی ہی تو کما رہا تھا، لیکن فرمایا گیا کہ اگرچہ وہ نماز میں نہیں لگا ہے، روزہ حج اور زکات میں نہیں لگا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بھی پسند ہے، وہ رات جو تھک کر کے آتی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کی رات بنا دیتا ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ بڑے تندرست اور توانا ہے، صبح کا وقت ہوا، وہ روزی کمانے کے لیے جب روانہ ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہہ دیا یہ بڑے تندرست و توانا ہے، اگر یہ اپنی اس طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر صرف کرتے، اللہ کی راہ میں نکلتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے، اگر یہ روزی کمانے کے لیے نکلا ہے اور اس کا مقصد ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے میں حلال طریقے سے روزی کماؤں، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے بچاؤں، اپنے والدین کے لیے حلال روزی کماؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر اس کا یہ نکلنا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ اس کا نکلنا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ آپ کمانے کے لیے نکلے اور میرے آقا فرمائے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اسلام کے اندر بڑی پابندیاں ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی ناسمجھی ہے، وہ دین سے اس کی غفلت ہے، ورنہ دین تو کہتا ہے کہ جس طرح تم عبادت کرو ایسے ہی روزی کمانے کے اندر بھی اپنی زندگی کو صرف کرو۔ ایک حدیث پاک میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہے انہی کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا، جو رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن بھر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، خوب تسبیح پڑھتے ہیں، خوب درود پاک پڑھتے ہیں، خود نیکی کے کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن حدیث پاک نے بتا دیا جیسے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے قرب خاص کے اندر جگہ پائیں گے، ایسے ہی وہ بندہ جو اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، وہ بھی اللہ کے قرب کے اندر جگہ پائے گا، اس کا چہرہ بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان مکرم،
اور یہ بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کا ولی بننا ہے تو بہت عبادت کرنے کی ضرورت ہے، رات بھر جاگنے کی ضرورت ہے، دن بھر روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بندہ چاہے تو خوب عبادت کر کے بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور بندہ چاہے تو حلال طریقے سے روزی کما کر بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ کا ولی بندہ روزی کما کر بھی بن سکتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، خود حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر امانت دار، یعنی جو تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، وہ سچا تاجر جو امانت داری کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور اس کو شہداء کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ بتاؤ یہ کتنی بڑی بشارت دی گئی۔ ایسا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ اب ایک تاجر آدمی جو فرض نماز ادا کرتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے، اگر اس پر حج فرض ہو جائے تو حج ادا کر لیتا ہے، فرائض کو ادا کرنے کے بعد اگر کاروبار کے اندر وہ لگا رہے تو فرمایا گیا قیامت کے دن اس کا حشر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ فرمائے گا، صدیقین کے ساتھ فرمائے گا، اور شہداء کے ساتھ میں فرمائے گا، اور جو بندہ ان پیاروں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا وہ تو سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اور یہ ہمارے لیے کم بشارت نہیں ہے، کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 2 مرتبہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کو جو امین کا خطاب دیا، تجارت کے اندر آپ کے ان جو امانت داری کے اصول کو دیکھ کر کے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو امین ہونے کا خطاب مکہ کے کافروں نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ عزیزان مکرم، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے تجارت کرے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کتنی قیمتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کتنی قیمتی تھی۔ ان کا ایک ایک سانس جو ہے وہ ہماری ساری زندگیوں کے اوپر بھاری ہے۔ ان کا ایک ایک پل دین کے لیے صرف ہوتا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی ساری زندگی کو صرف دینی کاموں ہی میں لگا دیتے، لیکن انہوں نے صرف دین کے کاموں کو دین نہیں سمجھا، تجارت کو بھی انہوں نے دین کا کام سمجھا۔ اس لیے اتنی قیمتی زندگیوں میں سے وقت نکال کر کے یہ مقدس ہستیاں تجارت کیا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، یہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کپڑے کا کاروبار بھی کیا ہے۔ کیوں کیا؟ انہیں پتا تھا جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے، دین کی تبلیغ کرنا عبادت ہے، ایسے ہی اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کو بتایا بھی تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک پڑوسی سے کہا تھا کہ تم ایک کام کرو، ہمیں اپنے بال بچوں کے لیے کمانا بھی ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم کماتے ہیں تو حدیثیں نہیں حاصل کر پائیں گے، اور بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں تو روزی نہیں کما پائیں گے۔ دونوں کام ضروری ہے۔ تو اپنے ایک پڑوسی انصاری سے کہا تھا، ایک دن تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جایا کرو، میں کمانے جایا کروں گا، تم لوٹ کر کے آؤ، میرا آقا علیہ السلام جو بھی مجلس کے اندر ارشاد فرمائے مجھے آ کر کے بتا دیا کرو۔ دوسرے دن میں جایا کروں گا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور تم کمانے چلے جایا کرو، میں لوٹ کر کے آؤں گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بھی مجلس میں ارشاد فرمایا وہ میں آ کر کے تم کو بتا دوں گا۔ یعنی ان کا نظریہ دیکھو، ان کی فکر دیکھو، ان کی سوچ دیکھو، نہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے بٹنے والا علم جو ہے اس سے محروم رہے، اور نہ اپنے بال بچوں کو جو ہے وہ کسی کا محتاج بنائے۔ کمانے میں بھی لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب حلال کو رزق حلال کو طلب کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا مال بے وقوفوں کو مت دو، کیوں منع فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر تم بے وقوفوں کو دے دو گے تمہارے مال کو ضائع کریں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو طلب حلال کو فرض قرار دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اگر حلال روزی کو طلب نہیں کرے گا
تو پھر بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. ایک تو وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر پائے گا, اس پہ زکوٰۃ فرضی نہیں ہوگی, ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں نفلی صدقہ نہیں کر پائے گا, یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی سے محروم ہونا ہے. اور بھی اس کے علاوہ اگر اس کے پاس میں مال نہیں ہوگا تو بہت ساری نیکیوں میں پیچھے رہ جائے گا. اور پھر اگر وہ حلال روزی طلب نہیں کرے گا تو حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو پھر حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک کے اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرائض کی جان ہے یہ بھی ایک, کہ بندہ حلال روزی اگر طلب کرے گا تبھی جا کر کے وہ کچھ کر پائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرما لے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو وظیفہ بتایا وہ رات میں اٹھ کر کے پڑھنے والا وظیفہ نہیں بتایا, انہیں مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھنے والا وظیفہ نہیں بتایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مستجاب الدعوات بننے کا جو وظیفہ بتایا وہ وظیفہ یہی تھا کہ اے سعد تم حلال طریقے سے روزی کماؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. تم جو رب کی بارگاہ میں مانگو گے اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما دے گا. یعنی روزی حلال طریقے سے طلب کرنے والا اللہ کی بارگاہ کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے, اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا, جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے سعد قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جو بندہ حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کے اعمال کو قبول بھی نہیں فرماتا ہے. تو یہ لوگ آج کل وظیفہ پوچھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں, میرے کاروبار اچھا ہو جائے, وظیفہ بتاؤ. وظائف تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے بڑا وظیفہ وہی ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ حلال طریقے سے روزی کماؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. اور جب تم حلال طریقے سے روزی کما کر اللہ کی بارگاہ کے قریبی بن جاؤ گے, تم اللہ کی بارگاہ میں جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنت خریدی وہ جنت عبادت اور ریاضت کے ذریعے نہیں خریدی. میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے جو جنت خریدی مال ہی کے بدلے تو خریدی تھی. بیر روما جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا, جب ہجرت کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, وہ پانی بہت مہنگا دیتا تھا, غریب مسلمان نہیں خرید پاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی رقم دے کر کے وہ آدھا کنواں جب خرید لیا اور مسلمان اس سے پانی بھرنے لگے, یہودی کی دکان بند ہونے لگی, تو اس نے آخر تنگ آ کر کے آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی کو بیچ دیا. اب حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کا پانی بیچا نہیں, مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. تو مال تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, بندہ دنیا کے اس تھوڑے سے مال کے بدلے اللہ کی وہ جنت خرید سکتا ہے کہ ساری دنیا کے خزانے بھی جنت کے ایک بالش جگہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. ابھی جب میں گیا تو میں نے ایک جگہ ایک بلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا وقف عثمان بن عفان. میں نے وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ وقف عثمان بن عفان اس کا مطلب کیا ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیر روما کو خریدا تھا وہ آج بھی کنواں موجود ہے, لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ جو کنواں حضرت عثمان غنی نے بڑی رقم دے کر کے خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا, اس کنویں کی جتنی کمائی ہے آج بینک کے اندر حضرت عثمان غنی کے نام کا باضابطہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. اس کی جتنی رقم آتی ہے سب حضرت عثمان غنی کے نام سے وہ بینک کے اندر جمع ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے یہ سارے مال خریدے جاتے ہیں اور جتنی بھی کمائی ہوتی ہے سب حضرت عثمان غنی کے نام پہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے. 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا, آج سے صدیوں پہلے حضرت عثمان غنی نے حلال کمائی سے کچھ رقم اللہ کی راہ کے اندر دی تھی. بتاؤ اللہ کو وہ ادا کتنی پسند آئی. صدیاں گزرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں تو ان کا نیکیوں کا اکاؤنٹ جاری ہی ہے, لیکن دنیا کے بینکوں کے اندر بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے اور ان کا صدقہ جاریہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ نے مال کو اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت بنایا ہے. حضرات مکرم, اگر کوئی آج کے اس بینکنگ کے نظام کے اندر, مادیت کے اس دور کے اندر
پیسوں کی دوڑ دھوپ کے اندر اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام ہمارے اوپر رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے, اسلام پابندیاں لگاتا ہے, ہم کیسے آگے بڑھیں, تو اس کو اپنی سوچ کو درست کرنا چاہیے, اپنی فکر کو بدلنا چاہیے. اسلام نے رکاوٹ نہیں پیدا کی. آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں, بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں, انہوں نے کتنی بڑی بڑی تجارتیں کی, اپنے زمانے کے بڑے بڑے امیر رہے وہ لوگ, اور انہوں نے اس مال کے ذریعے دین کی خدمت کو انجام دیا. اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ حرام نہیں کروں گا جب تک میں مالدار ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر وہی بات ہے, جو بندہ جو راستہ اختیار کرتا ہے اسی راستے سے اس کو روزی ملتی ہے. اگر ہم حلال راستے سے جائیں گے اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے ہمیں روزی عطا فرمائے گا. اگر ہم حرام راستہ اختیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ چوری کرنے جائے گا اس کو چوری ہی سے پیسہ ملے گا, جو سود کے ذریعے جائے گا اس کو سود ہی کے ذریعے پیسہ ملے گا, اور جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے حلال طریقے سے روزی کمائے گا اللہ تعالیٰ اسے حلال طریقے سے روزی عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پاکیزہ رزق کیا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کمائی جو حلال طریقے سے حاصل کی جائے اور جائز کاروبار اور ہاتھ کی کمائی, یہ سب پاکیزہ رزق ہے. یعنی بندہ ہاتھ سے کمائے یا جائز طریقے سے کاروبار کرے, یہ سب پاکیزہ رزق ہے. اور ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں, ان میں سے 9 حصے کاروبار کے اندر ہیں. یعنی 90% جو برکت رزق کی ہے وہ کاروبار کے اندر رکھی گئی ہے. لیکن آج کل چونکہ لوگوں کا ذہن بدل گیا کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہ تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد میں کوئی اچھی نوکری لگ جائے اور ساری زندگی نوکر بن کر کے زندگی گزارے. نوکری کرنا ناجائز نہیں ہے, لیکن جو زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ تجارت کے اندر رکھی ہے. بندہ اگر تجارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کے ذریعے اس کو بھی روزی عطا فرمائے گا, اور اس کے صدقے کے اندر نہ جانے کتنے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ میں پلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اسلام باضابطہ کاروباری نظام عطا فرماتا ہے, لیکن اس پہ پابندیاں لگاتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کہ تم سود کا کاروبار نہ کرو, دھوکہ دھڑی کا کاروبار نہ کرو, جھوٹی قسم نہ کھاؤ. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا کپڑا خریدنے کے لیے. کپڑے کے بہت بڑے کاروباری تھے. اب وہ جب کپڑا خریدنے آیا آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو کپڑا دکھا دو. بیٹے نے کپڑا کھولا اور کہا صلی اللہ علی محمد. جب اس نے درود پاک پڑھا حضرت امام اعظم نے فرمایا کپڑا واپس لپیٹ دو, اور اس سے کہا کہ یہ کپڑا میں تم کو اب نہیں بیچوں گا, جاؤ کہیں اور جا کر کے خرید لو. اب وہ چلا گیا, سب جگہ گھوم کر کے آ گیا, آ کر کے کہتا حضور میں سب جگہ گھوم گیا, اتنا اچھا کپڑا مجھے کہیں نہیں ملا, وہ کپڑا مجھے دے دو. آپ نے فرمایا وہ کپڑا میں تم کو نہیں بیچ سکتا. کہا کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقدس درود پاک میں اپنے کاروبار کے لیے اس کو استعمال کروں اور درود شریف پڑھ کے میرا بیٹا کپڑے کی تعریف کرے, اس کو میں جائز نہیں سمجھتا ہوں. جب اتنا تقوی اور اتنی پرہیزگاری ان کے اندر تھی تو اللہ نے ان کو معمولی جو ہے محنت کے بدلے بڑا عظیم رزق عطا فرمایا تھا. اور جب ہم غلط طریقے سے کاروبار کرتے ہیں, جھوٹی قسم کھا کے کاروبار کرتے ہیں, دن بھر محنت کرتے ہیں اور تھوڑا سا پاتے ہیں, تو اللہ نے روزی تو رکھی ہے, بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی عطا فرماتا ہے. حضرت امام اعظم کی بات آ گئی تو میں بتاؤں کہ وہ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم لوگ غلط طریقہ نہیں کریں گے تو کیسے کمائیں گے, اگر ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے تو کیسے کمائیں گے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کسی کام سے باہر گئے ہیں, شاگرد دکان کے اوپر موجود ہے. شاگرد نے جو ہے وہ ایک کپڑا مدینے سے لوگ خریدنے کے لیے آیا تھا, اس کو دے دیا, اور وہ آدمی مدینہ منورہ خرید کر کے چلا گیا 1000 درہم کا کپڑا لے کر کے. امام اعظم آئے, کسی ضرورت کی وجہ سے آپ نے جب کپڑا مانگا تو اس شاگرد نے بتایا کہ وہ تمہیں بیچ دیا. کہا کتنے میں بیچے؟ کہا 1000 درہم میں. کہا کون لے کے گیا؟ کہا مدینہ منورہ سے آیا تھا. کہا میں نے تمہیں کاروبار کے لیے بیٹھایا تھا, تم لوگوں کو دھوکہ دینے لگو, 400 کا سامان تم 1000 میں بیچو. کہا حضور مجھے معلوم نہیں تھا. بات تو ختم ہو گئی نا, امام اعظم کی کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن میرے امام جانتے تھے اگر روزی کے اندر غلط طریقے سے کوئی مال مل جائے تو رزق کی برکت چلی جاتی ہے. آپ نے سواری لی, مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. کوفہ سے مدینہ چلے اور مدینہ منورہ میں جا کر کے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے. آپ نے کپڑا دیکھ کر کے پہچان لیا یہ میری دکان کا کپڑا ہے. اب آج کل تو بے شمار کپڑے ہو گئے, کون پہچان پائے گا, لیکن اس زمانے میں ہاتھوں سے کپڑا بنایا جاتا تھا, بہت کچھ پہچان ہوا کرتی تھی. امام اعظم نے پہچان لیا, پاس میں کھڑے ہو گئے, نماز پڑھنے لگے.
نماز سے فارغ ہو کر کے اس سے کہا کہ تم نے یہ کپڑا کہاں سے خریدا؟ کہا امام اعظم کے یہاں سے خریدا۔ کہا امام اعظم کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہا پہچان لوں گا۔ کہا میری تو ابو حنیفہ امام اعظم مجھے کو تو کہتے ہیں۔ کہا میں نے آپ سے تو نہیں خریدا۔ کہا میرے شاگرد نے بیچ دیا ہے، میں یہ کپڑا واپس لینے آیا ہوں، اپنا 1000 درہم لے لو، کپڑا مجھے واپس کر دو۔ کہا اس کو میں پہن چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، میں نے تم کو اجازت دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں راضی ہوں۔ کہا تم راضی ہو تو کیا ہوا، یہ 400 کا مال 600 میں بیچا جائے، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ آخر امام اعظم نے جو 600 روپیہ زیادہ لیا گیا تھا اس کو واپس کیا اور پھر مدینہ منورہ سے واپس کوفہ تشریف لائے۔ یہ جب اتنا احتیاط وہ حضرات کرتے تھے رزق کمانے کے اندر، وہ تو غریب نہیں ہوئے، ان کے لیے تو رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں اگر ہم لوگ شریعت کے مطابق چلیں گے تو کیسے پیسہ کمائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ حرام طریقے سے رزق کمانے کو ہی جو ہے وہ ترقی سمجھ لیا۔ حالانکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے رزاق اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اتنی روزی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم ابن ادہم سے ایک بار کہا تھا آپ اتنے بھاری بھاری چیزیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، روزی کمانے میں اتنی مشقت اٹھاتے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اوزاعی کو جواب دیا کہ جو بندہ روزی کمانے میں تکلیف اٹھاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں تو یہ مشقت اٹھا کر کے جنت خرید رہا ہوں۔ میں یہ ان حضرات کا نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی روزی کمانے کے اندر جو مشقت ہوتی ہے اس پر اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو ایسی تجارت اور کاروبار کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اور عزیزان مکرم، رزق حلال اور تجارت کے حوالے سے اسلام کے جو اصول ہے بہت سارے، لیکن آج کل لوگ رزق کے حوالے سے جب پریشان ہوتے زیادہ تر آتے کہ کوئی وظیفہ بتا دو۔ میں کہتا ہوں اگر روزی کمانے کے اندر کامیابی حاصل کرنا ہے تو سارے وظیفوں سے بڑا وظیفہ ایک یہی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ جتنا دے اس پہ راضی رہو۔ جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا، پھر اور شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ تم کو عطا فرماؤں گا۔ جب اللہ نے خود فرما دیا ہے تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں بہت دوں گا۔ اب ہر آدمی رونا روتا ہے کہ حضرت پہلے اتنی کمائی ہوتی تھی اب اتنی ہوتی ہے، اب یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے۔ یہ ناشکری بندہ جب کرتا ہے تو رزق دھیرے دھیرے اور تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جتنا دے اس پر راضی رہو، اللہ جتنا تم کو عطا فرمائے اے اللہ تیرا شکر ہے میں تو اتنے کے لائق بھی نہیں تھا، تو نے تو مجھ کو اتنا عطا فرما دیا۔ اے اللہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، میں تو 2 لقمے تیرے رزق کے مجھے مل جائے اس لائق بھی میں نہیں ہوں، لیکن کتنا تیرا کرم ہے تو مجھے بھی عطا فرما رہا ہے، میرے بچوں کے لیے بھی عطا فرما رہا ہے۔ جب تمہارے دل سے شکر نکلے گا پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ یہ رزق کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اور دوسرا بڑا وظیفہ جو میں نے بتایا تھا، خوب توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ جب اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے رہو گے تو پروردگار عالم بڑا تم سے خوش ہوگا۔ میرا بندہ میری نافرمانی کر کے پھر میری بارگاہ میں شرمندہ بھی ہو رہا ہے، پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ بندہ جب جرم کر کے اس کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے تو پھر اللہ اس بندے پر بڑا رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب عطا فرماتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بار ایک کاروباری نے کہا تھا حضور کاروبار میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ میرا کاروبار چلتا رہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو وظیفہ بتایا تھا شکر اور استغفار کے بعد میں اگر وہ وظیفہ بھی آپ کرنے لگے اللہ تعالیٰ خوب خوب عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ کے ولی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چاہے وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت بھی پاکی کی حالت میں رہو، پاک جگہ پہ رہو تو پڑھتے رہا کرو یا فتاح ہو یا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا فتاح ہو یا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا فتاح ہو یا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ حضرات بھی چلتے پھرتے دکان پر بیٹھے ہوئے کاروبار کے لیے جاتے ہوئے اس وظیفے کو اپنا لے، یا فتاح ہو یا اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور اللہ ہی کارساز ہے۔ جب اس وظیفے کو پڑھو گے انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ خوب خوب روزی عطا فرمائے گا۔ رزق اور تجارت کے حوالے سے کئی سوالات بھی ہیں، کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، وقت چونکہ سمٹ گیا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ان کو چھیڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل حلال کی طلب اور حلال روزی کھانے کی